ارے بھائی صاحب یہ بہت پرانی بات ہے، صدیوں پہلے کی، مجھے خود نہیں یاد ہے، سمجھے آپ؟ کہ میں عرض کر رہا ہوں، ایک شعر آپ کے مطلب کا جاتے جاتے پڑھ جاؤں گا۔ پچھلے کئی برس میں شاید میں ایک ہی شعر کہہ پایا ہوں جس پہ مجھے اعتماد ہے، لیکن اس کے پہلے دو چار شعر اور برداشت کر لیں۔ ملاحظہ فرمائیں، ایک تو مطلع ایک شعر دو شعر یہ ہیں کہ معاف کیجیے گا، سلگتے دشت میں جب ہم قیام کرنے لگے، سنیے گا دوستو، سلگتے دشت میں جب ہم قیام کرنے لگے، ہماری پیاس کو دریا سلام کرنے لگے۔ واہ واہ، ہماری پیاس کو دریا سلام کرنے لگے، اور ہوا ہے جب سے ہمیں اپنے قد کا اندازہ، ہر ایک شخص کو جھک کر سلام کرنے لگے۔ ہوا ہے جب سے ہمیں، واہ 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 واہ، ہوا ہے جب سے ہمیں اپنے قد کا اندازہ، ہر ایک شخص کو جھک کر سلام کرنے لگے، ہر ایک شخص کو جھک کر سلام کرنے لگے۔ اور شعر سنیے گا کہ یہیں کہیں پہ ہے شاید زوال کی منزل، یہیں کہیں پہ ہے شاید زوال کی منزل، بہت سے لوگ میرا احترام کرنے لگے، بہت سے واہ لوگ، واہ واہ، کیا کہنے، واہ واہ واہ، پہ ہے شاید زوال کی منزل، کیا کہنے، واہ یہیں کہیں پہ ہے شاید زوال کی منزل، بہت سے لوگ میرا احترام کرنے لگے، بہت سے لوگ میرا احترام کرنے لگے۔ اور جاتے جاتے دوستو ایک مطلع اور ایک شعر، اور اس کے بعد اجازت دے دیجیے گا۔ ہر شاعر چاہتا ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ دیر تک آپ کو سناؤں اور دیر تک آپ کی نوازشوں کا احسان مند ہوتا رہوں، مگر کچھ مجبوری ہے کہ میں بہت وقت نہیں لے پاؤں گا۔ یہاں سے بات شروع کرتا ہوں کہ زد پہ خنجر کی چلو میرا گلا آ جائے گا۔ واہ، ایک فرمائش ہوئی تھی کہ اپنے کعبے کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہے، وبابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا۔ یہ بات ہے لیٹ 80s کی، جب میں نے یہ شعر کہا تھا۔ آج کیا کہہ رہا ہوں کوئی حوالہ نہیں دوں گا، اس شعر کے لیے یہ مطلب برداشت کر لیں خالی کہ زد پہ خنجر کی چلو میرا گلا آ جائے گا، کیا یہ کم ہے میرے قاتل کو مزہ آ جائے گا، کیا یہ کم ہے میرے قاتل کو مزہ آ جائے گا۔ اور اب شعر نظر کر رہا ہوں کہ پشت پر گھوڑے کی رہنے دو میرا زخمی اچھا شعر بدن۔ سنیے گا حضرات، واہ، کئی ہزار سال سے ایک کردار ہماری تاریخ میں سفر کر رہا ہے، میں اسی کی نظر کر رہا ہوں۔ شعر، پشت پر گھوڑے کی رہنے دو میرا زخمی بدن، میں زمین پر گر گیا تو زلزلہ آ جائے گا، واہ واہ، میں زمین پر گر گیا تو۔ واہ، کیا کہنے، حضرات آپ، بہرحال میں آپ کی فرمائش، آپ کے حکم کا احترام کرتا ہوں۔ میرا صاحب سے یہی کہتا ہوں کہ کہیں تو لٹنا ہے، پھر نقد جاں بچانا کیا، اب آ گئے ہو تو مقتل سے بچ کے جانا کیا۔ میں میرا صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ تشریف لائے، اپنے چلنا چاہتا ہوں۔ دوستو، رئیس انصاری صاحب بھی اکثر دوران ندامت کسی شاعر کا ایک شعر پڑھتے ہیں کہ عزیز اتنا ہی رکھو کہ جی بہل جائے، اب اس قدر بھی نہ چاہو کہ دم نکل جائے۔ بہرحال میں حاضر ہو گیا ہوں، چند شعر اور آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں، اس لیے کہ بہرحال جمہوریت کا حکم نہ ماننا زوال کی علامت ہو سکتی ہے۔ بہت طویل عرصے کے بعد آیا ہوں مسقط، غالباً 12-13 سال کے بعد، تو یہ تازہ واردانہ بساط ہوائے دل جو مشاعروں میں شریک ہو رہے ہیں، ان کی نظر ایک غزل کا ایک مطلع 2-3 شعر کر کے اور پھر دستبستہ آپ سے اجازت مانگوں گا۔ ملاحظہ فرمانے کے بڑھ گیا تھا پیاس کا احساس دریا دیکھ کر، سنجیے، بڑھ گیا تھا پیاس کا احساس
دریا دیکھ کر ہم پلٹ آئے مگر پانی کو پیاسا دیکھ کر. واہ ہم پلٹ آئے مگر پانی کو پیاسا دیکھ کر. ہم پلٹ آئے مگر پانی کو پیاسا دیکھ کر. اور شعر سنیں کہ ہم بھی ہیں شاید کسی بھٹکی ہوئی کشتی کے لوگ. ہم بھی ہیں شاید کسی بھٹکی ہوئی کشتی کے لوگ. چیخنے لگتے ہیں خوابوں میں ہم بھی ہیں شاید کسی بھٹکی ہوئی کشتی کے لوگ. چیخنے لگتے ہیں خوابوں میں جزیرہ دیکھ کر. واہ چیخنے لگتے ہیں خوابوں میں جزیرہ دیکھ کر. اور اب دو شعر دوستو، دو منظرنامے ہیں. میرا مشاہدہ ہے اور اللہ کرے کسی اور کو یہ مشاہدہ نہ کرنا پڑے. ملاحظہ فرما لیں کہ مانگتے ہیں بھیک اب اپنے محلوں میں فقیر. واہ مانگتے ہیں بھیک اب اپنے محلوں میں فقیر. مانگتے ہیں بھیک اب اپنے محلوں میں فقیر. بھوک بھی محتاط ہو جاتی ہے خطرہ دیکھ کر. بھوک بھی محتاط ہو جاتی ہے خطرہ دیکھ کر. اور خودکشی لکھی تھی ایک بیوہ کے چہرے پر مگر خودکشی لکھی تھی ایک بیوہ کے چہرے پر مگر پھر وہ زندہ ہو گئی بچہ بلکتا دیکھ کر. واہ پھر وہ زندہ ہو گئی.